قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسانوں پر بے شمار احسانات فرمائے اور مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے جو بندوں پر احسانات فرمائے ہیں، جو نعمتیں انسانوں کو عطا فرمائی ہیں، ان کا ذکر بھی فرمایا ہے. لیکن ایک نعمت ایسی ہے کہ جس کو اللہ بطور جتلانے کے ذکر فرماتے ہیں. اس سے انسان کو یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ دیکھو یہ میری نعمت، اس کی اہمیت کا تم اس بات سے اندازہ کر لو کہ اس نعمت کو میں خصوصی طور پر ذکر کر رہا ہوں. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر یہ احسان کیا کہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول ان کی طرف بھیجا. يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جس کا کام قرآن کی تعلیم کو دینا ہے، ان کی اصلاح کرنا ہے اور ان کو تبلیغ کرنا ہے. یہ اس رسول کا کام ہے، یہ اس رسول کا کام. تو بطور جتلانے کے لیے اللہ یہ بات فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ نبی تم ہی میں سے ہے. جب یہ میرے احکامات جو تم تک پہنچا رہے ہیں اس پر جب خود اہتمام کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں تو تمہارے لیے میرے احکامات پر عمل کرنے میں کیا چیز مانے. مشرکین مکہ یہ بات کہا کرتے تھے مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. یہ کیسا رسول ہے؟ اللہ نے کیسا رسول ہماری طرف بھیجا ہے جو ہماری طرح ہی انسان ہے؟ کیا فرق ہے اس میں اور ہم میں؟ زمانے کے حوادثات سے، دن اور رات سے یہ بھی متاثر ہو جاتا ہے، آرام کا تقاضا اسے بھی ہوتا ہے، کھانے کا تقاضا اسے بھی ہوتا ہے، اور جتنی بشری ضروریات ہیں وہ ساری اس سے بھی وابستہ ہیں. نبی تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے. تو اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں آپ اعلان کر دیجئے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. میں تمہاری طرح انسان ہوں، فرق مجھ میں اور تم میں صرف اتنا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے اور میں وہ وحی کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں. باقی جیسے تم انسان ہو میں بھی ویسے ہی انسان ہوں. جیسے اللہ نے تمہیں ماں باپ کے ذریعے وجود کا سبب کے طور پر ماں باپ کو بنایا تمہارے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میرے وجود کو بھی ماں باپ کو اس کے لیے ذریعہ اور سبب بنایا. میرے بھی ماں باپ تھے، میری بھی اولاد ہوتی ہے. تو بہرحال میرے عزیزو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انسان تھے اور تمام انبیاء علیہ السلام انسان تھے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی امت میں ہمیں پیدا کیا. یہ اللہ کا ایک خاص احسان اس امت کے افراد پر اور امتیوں پر ہے، اپنے ان بندوں پر ہے. ربیع الاول کا مہینہ
اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا بھی مہینہ ہے اور دنیا سے جانے کا بھی مہینہ ہے۔ اسی ربیع الاول کے اندر اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوتی ہے، اور اسی ربیع الاول کے مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت بھی ہوتے ہیں۔ پیدائش کے بارے میں اللہ کے نبی ایک روایت کے مطابق 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور ایک قول کے مطابق 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لے کر آئے، لیکن دنیا سے رخصت ہونے کا جو وقت ہے یقینی طور پر وہ 12 ربیع الاول ہے کہ جس میں اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے۔ اب اللہ کا نظام دیکھیے، ایک ہی مہینہ دنیا میں آنے کا، وہی مہینہ دنیا سے جانے کا بھی ہے۔ جس مہینے آئے اسی مہینے رخصت بھی ہو رہے۔ اس میں کیا حکمت تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو اس انداز سے بنایا تاکہ امت کے افراد اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے کی خوشی ایسے نہ بنانے لگ جائیں کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ جس مقصد کے لیے حضور دنیا میں آئے اس مقصد کو بھول جائیں۔ اور اگر وفات کسی اور مہینے کے اندر ہوتی تو اللہ کے نبی کا غم اس انداز سے نہ مناتے کہ جس کی وجہ سے جو شریعت نے ممنوعات بیان کیے ہیں غم کے منانے کا، ان کا ارتکاب ہو جاتا۔ اس لیے ایک ہی مہینہ اللہ کے نبی کے آنے کا اور یہی مہینہ دنیا سے جانے کا۔ تو میانہ روی ہر معاملے کے اندر اسلام ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم میانہ روی کے مطابق زندگی گزاریں۔ بہرحال 22 اپریل سن 571 جس سال اصحاب فیل کا واقعہ ہوا، اسی سال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس دنیا کے اندر ہوئی۔ اب دیکھیے، دنیا کے اندر ایک طبقہ تو وہ ہے جو اللہ کے نبی کی ولادت پہ خوشی مناتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ کے نبی کے قول پر عمل کرنے کا اہتمام کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صبح صادق کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ اب 22 اپریل سن 571 صبح صادق کے وقت اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے کا وقت مطلب کیا ہوا؟ 4:20 پر اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی، کیونکہ اس وقت سعودیہ کے اندر حرم مکی میں 22 اپریل کو صبح صادق کا جو وقت ہے وہ 4:20 ہے۔ تو اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے کا وقت ہماری گھڑی کے حساب سے جو وقت اس وقت مقرر و متعین ہوا، اس لحاظ سے 4:20 ہوا۔ جس رات آپ ادھر پیدا ہوئے مکہ مکرمہ کے اندر، اس رات ایک نور آسمان سے زمین کی طرف آیا اور روشن تھا آسمان اللہ کے نبی کی ولادت کی برکت سے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جو ولادت کا وقت تھا اس وقت شفا بنت اسد اللہ کے نبی کی دائی تھیں، جو اللہ کے نبی کی ولادت کے وقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت فرما رہی تھی۔ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے تو خوشبو آ رہی تھی، اور جسم پر جو عام بچوں کی پیدائش کے وقت جس طرح گندگی لگی ہوتی ہے، اللہ کے نبی کا جسم بالکل پاک صاف تھا، اور گندگی کی وجہ سے جو بدبو ہوتی ہے وہ بھی نہیں تھی، اور ناف بھی اللہ کے نبی کی ایک آنت کے ساتھ جو جڑی ہوتی ہے وہ بھی کٹی ہوئی تھی۔ اور اللہ کے نبی دنیا میں جو تشریف لائے تو ختنہ شدہ پیدا ہوئے، گندگی کوئی جسم پہ نہیں لگی تھی۔ یہ پیغام دینا تھا کہ یہ ہونہار جو دنیا میں آ رہا ہے یہ دنیا سے کفر اور ظلم اور زیادتیوں کی گندگیوں کو اور تاریکیوں کو ختم کرے گا۔ اس وقت جو بت پرستی کی گندگی ہے اس کو یہ ختم کرے گا۔ اور اللہ کے نبی ابھی دنیا میں تشریف لائے تھے، آپ کی والدہ ماجدہ کے حوالے آپ کو کیا جانے لگا، اتنی دیر میں آپ سجدے میں گر گئے، الٹے نہیں لیٹے تھے بلکہ مکمل سجدہ اللہ کے نبی نے کیا۔ دنیا میں آتے ہی سب سے پہلا عمل اللہ کے نبی کا جو تھا وہ سجدہ تھا، اور اس انداز سے سجدہ کیا کہ آپ کے دونوں گھٹنے زمین پر تھے، ان دونوں گھٹنوں پر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے تھے، اور دونوں ہاتھ آپ کے آگے تھے۔ پھر آپ نے ہاتھوں پر زور دیا
اور آپ کھڑے ہوئے اور آسمان کی طرف آپ نے اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھایا اور دعا کا اشارہ کیا اللہ کے نبی نے. جب یہ عمل اللہ کے نبی نے کیا تو آسمان سے نور اللہ کے نبی کی طرف آیا. اور آپ کی والدہ ماجدہ کے شفا بنت اسد نے آپ کی والدہ ماجدہ کے آپ کو حوالے کیا تھا. آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو ابھی اپنی گود میں ہی رکھا تھا کہ ایسا ابر نورانی گھر کے اندر داخل ہوا کہ آپ کی والدہ ماجدہ کو آپ نظر نہیں آ رہے تھے اور اس ابر کے اندر سے آواز آ رہی تھی کیا کہ ان کو پھرا دو. طوفو بہا مشارق الارض و مغاربہا, اس کو مشرق اور مغرب میں پھرا دو. طوفو بہی مشارق الارض و مغاربہا, تاکہ لیعرفوا باسمہ و صفتہ و نعتہ و اسمہ, تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ آج دنیا کے اندر وہ ہونہار پیدا ہو گیا ہے جس کی صفات یہ ہیں, جس کی تعریف یہ ہے, جس کا اسم اور اس کا نام یہ ہے, اور یہ میسج دنیا کو مل جائے اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اس کے پیچھے تمہیں چلنا پڑے گا. اگر تم دنیا اور آخرت کی بلندی چاہتے ہو تو تمہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنی پڑے گی. اب دیکھیے دنیا میں جو اللہ کے نبی تشریف لائے نا, سب سے پہلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کام کیا؟ اللہ کے نبی سجدے میں چلے گئے. یعنی یہ امت کو پیغام دینا تھا کہ دیکھو میں جو دنیا میں آ رہا ہوں تو تمہارے لیے نماز کو لے کر آ رہا ہوں. جب دنیا میں تشریف لائے تو نماز کا میسج دنیا میں لے کر آئے, نماز کا میسج دنیا میں لے کر آئے. اور پھر آگے کیا آواز آئی؟ اس کو آدم کی توبہ دے دو, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ عنایت کرو, شیش کی معرفت عطا کرو, نوح کی بہادری اسے عطا کرو, اور ابراہیم کی وفا اسے عطا کرو, اور اسماعیل کے وعدے کی سچائی اسے عطا کر دو, اور اسحاق کا حلم اسے عطا کرو, صالح کی فصاحت اسے دے دو, لوط کی حکمت اسے عطا کر دو, اور دانیال کی محبت اسے دے دو, اور الیاس کا وقار اسے عطا کرو, یونس کی اطاعت اسے دے دو, اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن ظن اسے دے دو, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی برداشت اسے دے دو, اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام والا حسن و جمال اسے عطا کر دو, اور یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت, ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر اسے دے دو, داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا رجوع الی اللہ اسے دے دو, اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی تواضع اسے دے دو, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاص اسے دے دو, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جاہ و جلال اسے عطا کر دو, اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زہد اسے دے دو, زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت اسے دے دو, یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت اسے دے دو, اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں جو صفات موجود تھی وہ ساری کی ساری اس کے اندر داخل کر دو اور اس سے عطا کر دو. ابھی دنیا میں تشریف لائے اور سارے نبیوں کی صفات کا اللہ نے حامل بنا دیا, اور پھر 63 سال کی جو آپ کی عمر گزری ان صفات کے اندر اور پروان چڑھتا چلا گیا, یہاں تک کہ اگر مسلمان کائنات کے اندر نگاہ دوڑائے اور ساری کائنات کو دیکھنا شروع کرے, آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک, چاہے وہ نبی ہو چاہے کوئی عام انسان ہو, آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا اسے دنیا میں کوئی نظیر اور ثانی کیا اللہ کے نبی جیسا سایہ بھی اسے نہیں ملے گا. اس لیے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے نا, وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. آپ سے زیادہ بہتر میری آنکھ نے کسی کو نہیں دیکھا, اور آپ سے زیادہ خوبصورت اور باصفات اور باکمال انسان کسی عورت نے آج تک نہیں جلا. ہر ایک عیب سے آپ کو بنانے والے اللہ نے ایسا پاک اور صاف اور خالی بنایا جیسا کہ گویا کہ آپ خود بتا رہے تھے مجھے ایسے بناؤ, اللہ تعالیٰ بنا رہا تھا. کأنک قد خلقت کما تشاء, ایسا اللہ نے آپ کو بنایا. جسے ہمارے علماء میں سے حضرت اقدس حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس انداز سے اس بات کو پیش کیا, حسن یوسف
دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچ خوبا ہمدارن تو تنہا داری۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یوسف علیہ السلام جیسا حسن اور عیسیٰ علیہ السلام والے دم والی طاقت اور موسیٰ علیہ السلام کے عصا جیسی پاور عطا کی تھی۔ جتنے نبیوں کو جو صفات اللہ نے عطا کی تھی وہ ساری صفات کا آپ کو اللہ نے امام بنا دیا، یعنی وہ صفات دوسرے انبیاء علیہ السلام میں بھی نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ نے ساری آپ میں جمع کر دی۔ ایک اللہ کی ذات ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل بیان کر سکتی ہے، باقی انسانوں کے پاس نہ وہ الفاظ ہیں نہ انسانوں کے پاس وہ طاقت ہے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کو یا اللہ کے نبی کے باطن کو یا اللہ کے نبی کے حسن کو یا اللہ کے نبی کے اعمال کو یا اللہ کے نبی کی صفات کو بیان کرے یا کر سکے۔ تو میرے دوستو، اللہ نے ایسا نبی ہمیں عطا کیا، اور یہ نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو پیغام کیا دیا؟ نماز نماز نماز، سجدہ کر کے پیغام دے دیا کہ نماز کا اہتمام کر۔ اور جب آپ علیہ السلام دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں تھا، اور اللہ کے نبی اس وقت اپنی امت کے لیے ایک میسج دے کے جانا چاہ رہے تھے، اور اللہ کے نبی نے اس وقت میسج دیا اپنی امت کو۔ وہ کیا تھا؟ الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز 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 کو نہ چھوڑنا، اور ماتحتوں کے ساتھ کمزوروں کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آنا۔ یہ اللہ کے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے یہ میسج دے رہے تھے۔ آج میرے عزیزوں، یہ امت نماز کو چھوڑ چکی ہے، دنیا میں آئے نماز لے کر آئے، دنیا سے جا رہے نماز کا پیغام دے کر جا رہے ہیں، اور حال کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کے جگر گوشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خاندان سمیت شہید کیا جا رہا تھا، جب آپ کے سارے خاندان کو شہید کر دیا گیا، چند افراد باقی تھے، جن میں آپ کے بچے بھی شہید ہو گئے، آپ کے گھر کے افراد بھی شہید ہو گئے، آپ کے خوبصورت ہونہار پھول بھی خون میں نہا گئے تھے۔ اس وقت بھی جب نماز کا وقت ہوا تو اللہ کے نبی کے اس نواسے نے اپنے نانا کے اس پیغام کو زندہ کرنے کی مثال اس انداز سے اپنے آپ کو قائم کر کے دکھائی، اور مثالی بنایا اپنے آپ کو کہ ایک طرف تیروں کی بارش ہو رہی ہے، سارے رشتہ دار اور اڑوس پڑوس کے لوگ اور پورا خاندان خون میں نہایا ہوا ہے، اور خون میں خون جسم سے نکل رہا ہے، بدن مبارک سے نکل رہا ہے، لیکن نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کو ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے، نماز کو ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ اور یہ امت آج نماز کو بھول چکی ہے، آج نماز کو چھوڑ چکی ہے، اور زبان سے دعویٰ کرتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ عشق رسول کا عمل کیا ہے؟ لائٹیں لگا دیتے ہیں۔ عشق رسول ہم کس انداز سے ظاہر کرتے ہیں؟ محفل میلاد قائم کر دی جاتی ہیں۔ دیکھیے، اللہ کے نبی کی میلاد پر خوشی منانے والا اگر اس کی زندگی میں اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں ہے تو وہ بدترین دوزخی ہے کہ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے۔ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، آپ کے چچا ابو لہب کو پتہ چلا، ابو لہب نے نبی کی میلاد کی خوشی میں اپنی باندی کو آزاد کیا، اور پھر یہی اللہ کے نبی کھڑے ہوئے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے، اور اسی چاچا نے سب سے پہلے پتھر اٹھایا اور اللہ کے نبی کو مارنے کے لیے آگے بڑھا، اور میرے نبی کے چہرے مبارک پر تھوک کو پھینکا۔ اللہ نے قرآن میں کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ تیرے ہاتھ ٹوٹے، اس کی بیوی ام جمیل، وامرأته حمالة الحطب، اس کی بیوی کے بارے میں بھی اللہ کے نبی القرآن میں اللہ نے اس طرح بیان فرما دیا، یہ بھی ہلاک، اس کی بیوی بھی ہلاک، یہ بھی برباد، اس کی بیوی بھی برباد۔ تو اصل قول رسول ہے، اصل اطاعت رسول ہے، محبت رسول ہو بغیر اطاعت رسول کے، یہ انسان کو کبھی کامیاب نہیں دلائی۔ ابو طالب اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کی زندگی بھر، کہاں جائیں؟ ابو لہب کہاں گیا؟ رشتہ داری کام نہیں آئی، نسب کام نہیں آیا، سرپرست ہونا کام نہیں آیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ابن غلام ہیں،
حبشی ہیں، شکل و صورت کے بھی کالے ہیں، ہونٹ بھی موٹے موٹے ہیں۔ ابو لہب اتنا خوبصورت تھا کہ اس کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے، جیسے آج کے زمانے میں ہم کہتے ہیں نا یہ تو چاند جیسا اس کا چہرہ ہے، بڑا خوبصورت چمکدار چہرہ ہے، ابو لہب کا چہرہ ایسا چمکتا تھا کہ اس زمانے کے اندر اس کی خوبصورتی اور حسن کو اس انداز سے بیان کیا جاتا تھا، یہ تو آگ کا شعلہ ہے، آگ کا شعلہ، ایسا چمکتا تھا اس کا چہرہ۔ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے کے رنگ کے کالے، ہونٹ موٹے موٹے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے بلال سیدنا، بلال ہمارے سردار ہیں، واعتق سیدنا، اور اسے ہمارے سردار ابو بکر نے آزاد کیا۔ بلال ہمارا سردار ہے اور اللہ نے بلال کو وہ مقام عطا کیا، وہ مقام عطا کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں اللہ کے نبی کے ساتھ سحری کھا رہا تھا، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ سحری کھا رہے تھے، اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، اور پھر برابر میں ایک انصاری کا مکان تھا، اس کی چھت پہ چڑھے اذان دینے کے لیے، تو فوراً ذہن میں بات آئی دیکھوں اللہ کے نبی نے سحری ختم بھی کی کہ نہیں کی، فوراً یہاں پہ تشریف لے کر آئے تو دیکھا اللہ کے نبی سحری کھا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے یا رسول اللہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، اللہ کے نبی پھر بھی کھا رہے ہیں، تو اتنے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم یا رسول اللہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ہاتھ روک لیا۔ علی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا کہ جب تک اللہ کے نبی سحری کھاتے رہتے تھے صبح صادق نہیں ہوتی تھی، لیکن بلال کی قسم کھانے پر اللہ کو بھی شرم آئی کہ اب بلال کی قسم کو میں جھوٹا نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ نے فوراً صبح صادق نکالنے کا ارادہ کیا، اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ تو بھائی کیا کام آیا، کیا چیز کام آئی؟ صرف میلاد کی خوشی، صرف اظہار محبت، ربیع الاول کے چند دنوں میں اللہ کے نبی کو یاد کرنا، باقی ساری زندگی اللہ کے نبی کو بھول جانا، ان سنتوں پر عمل کرنا جن سنتوں پر عمل کرنے میں میری عزت ہے، باقی سنتوں کو چھوڑ دینا، یہ نہیں، ہر سنت پر اللہ کے نبی کے عمل کرنے کا اہتمام اور ہر سنت پر عمل کرنے کی پابند اپنے آپ اپنی طبیعت کو بنانا، اس کی نیت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھر کے ماحول کو اس طرح بنانے کی ضرورت ہے۔ کیا صفات والا نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا میرے عزیز، کتنی صفات کے حامل اللہ نے ہمیں نبی عطا فرمایا، اور کتنے افسوس کی بات ہے آج کا مسلمان اپنے نبی کو چھوڑ دے، نبی کی سنتوں کو یہ کہہ کر کہ سنت ہی تو ہے چھوڑ دیتا۔ چند دنوں خوشی منا لینا، اظہار محبت کر لینا، یہ عشق رسول نہیں ہے، ساری زندگی اپنے آپ کو اطاعت رسول پہ لے کر آنا اصل عشق رسول ہے، اصل عشق رسول۔ اس لیے میرے دوستو ہم نیت کریں، عزم کریں، ساری زندگی ہم اللہ کے نبی کی اطاعت کریں گے، اللہ کے نبی کی ہر سنت کو اپنی زندگی میں زندہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے میرے دوستو اپنے گھر کے ماحول کو اس طرح بنانے کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کی زندگی کے اندر لے کر آنے کا اہتمام کریں، اور یہ کتاب ہے پیارے نبی کی پیاری سنتیں، ہمارے پاس یہاں پہ رکھی ہوئی ہے، یہ آپ حضرات کے لیے ہے، اس سے لے کر جائیں اور اس کی تعلیم کریں اپنے گھر کے اندر، تاکہ ہمارے بچوں کی زندگی میں اللہ کے نبی کی سنتیں زندہ ہوں۔ اور اسی طریقے سے ایک کتاب ہے درود شریف، ایک اہم عبادت، اس کو بھی لے کر جائیں، اس کو بھی گھر کے اندر پڑھیں، اور اپنے گھر کے ماحول کو، اپنی زبانوں کو ہر وقت اللہ کے نبی کے درود شریف سے تر و تازہ رکھنے کا اہتمام کریں، تاکہ یہ برکتیں اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور نیت اور عزم کریں، سب نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ، ہاں۔ اور میرے دوستو ربیع الاول کا جو میسیج اور پیغام ہے وہ میں نے آج جو آپ کو اپنے بیان میں بتایا، وہ ایک کیا ہے؟ نماز کا اہتمام، نماز کی پابندی کرنی ہے، اپنے گھر کے ماحول کو اس طرح بنانا ہے، اور دوسرا سنتوں بھری زندگی اور سنتوں والی زندگی اپنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا، سمجھنے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔